اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو نازل کیا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کا درس دیا ہے، اور اس عبادت کے بنیادوں کو سب کے لیے واضح کیا ہے، اور اس کے ذریعے، اسلام کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ لوگوں پر کون سی ذمہ داریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، اور کون سے حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ہیں، اور کون سے حقوق لوگوں کے ایک دوسرے سے متعلقہ ہیں۔ یہ سارا اس لیے بیان کیا تاکہ مسلمان اللہ کا بندہ بن جائے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں شامل ہو جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور یہی لوگ واقعی بہترین ساتھی ہیں۔ اہل علم اس آیت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، نیک لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ادا کرتا ہو اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعا بھی پہنچاتا ہے، جیسے ہر مسلمان اپنی تشہد میں دعا کرتا ہے، سلام ہو نبی پر اور سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پر۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، فقراء اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور ہمسایوں کے ساتھ، اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ، اور اپنے ساتھی کے ساتھ، اور راہ گیروں کے ساتھ، اور جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت کو آیت الحقوق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان کے اپنے نفس کے حق سے مقدم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مدینہ والوں اور ان کے ارد گرد کے اعراب کے لیے یہ بات نازیبا تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری نہ کریں۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کی فرمانبرداری بھی کرو۔ پھر اسلام کا جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ امن اور سلامتی کو پھیلانے کے لیے نازل کیا ہے، تو اس دین نے خوب محنت کی اور اس نے مسلمانوں کے امن کو قائم کر دیا۔ سب سے پہلے ایمان کی بنیادوں کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے انہی لوگوں کے لیے امن ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی شرک کو شامل نہیں کیا، یہی امن والے ہیں اور یہی ہدایت والے ہیں۔ تو جو ایمان کو صحیح معنوں میں پورا کر دیتا ہے، تو جو صحیح معنوں میں ایمان کو مکمل کر دیتا ہے اور جسے اللہ ظلم سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ بہت سارے شرک کی اقسام ہیں اور ہمارے سامنے شرک کی بہت ساری شکلیں ہیں، جو ان اقسام کو چھوڑ دیتا ہے اور شرک سے ہر طرح سے بچ جاتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں امن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہاں، جس کا ایمان کم ہو جائے اور وہ اپنے اوپر ظلم کرے یا اللہ کے بندوں پر ظلم کرے تو اس کی نیکی میں یا اس کے امن میں دنیا میں بھی کمی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بالکل اس کمی کے مطابق جو اس کے ایمان میں ہوئی یا اس کی راست بازی میں ہوئی۔ اللہ کا فرمان ہے جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور اپنے ایمان میں کسی شرک کو شامل نہیں کیا انہی کے لیے امن ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ جو ایمان والے ہیں اور انہی کے لیے جنت ہے اور انہی کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا جو نیکی کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان کو ہم بہترین جزا دیں گے، ان کا اجر ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی ملک پر انعام کرتا ہے، اس کو سکون دیتا ہے، اس کو امن دیتا ہے، تو وہاں ایمان اور دین واضح طور پر نظر آنے لگتا ہے۔ وہاں نمازیں قائم کی جاتی ہیں، وہاں جمعے اور جماعت قائم ہونے لگتی ہے، وہاں تجارتیں بھی بڑھنے لگتی ہیں اور منافع اور بھلائیاں آگے بڑھنے لگتی ہیں اور پھیلنے لگتی ہیں۔ لوگ اپنے مال کے حوالے سے، اپنی عزت کے حوالے سے اور اپنی جانوں کے حوالے سے امن محسوس کرتے ہیں، راستے محفوظ ہو جاتے ہیں، شہروں کے درمیان راستے کھل جاتے ہیں، اور لوگ بلکہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ مختلف چیزیں
ایک دوسرے سے لینے لگتے ہیں جو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سکون اور چین پھیل جاتا ہے پوری دنیا میں، سکون اور چین آ جاتا ہے، ہر شخص اپنی محتاجی پوری کر لیتا ہے یا اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے۔ اسی طرح فراوانی ہو جاتی ہے چوپایوں میں بھی، اور مختلف نعمتیں ہمیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ ہاں لیکن اگر امن نہ ہو تو ساری برائیاں جمع ہو جاتی ہیں۔